تو بھائی آج کل کے تعلقات ہے نا، ایک بھول بھلیاں کی طرح ہم سب ایک دوسرے سے جڑے تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ میں محبت ہے؟ چلیں آج اسی الجھن کو تھوڑا سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے احساسات کی اصل کہانی کیا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں تو اس کے خیال سے محبت کرتا تھا، اسے اصل میں تو میں نے کبھی جانا ہی نہیں؟ یہ ایک جملہ نا آج کے دور کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ ہم اکثر پروفائل سے، اپنے بنائے ہوئے تصورات سے محبت کر بیٹھتے ہیں، اصل انسان سے نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پتہ کیسے چلے کہ جو محسوس ہو رہا ہے وہ صرف ایک وقتی کشش ہے یا کسی حقیقی چیز کی شروعات ہے؟ آئیے اسی سفر پر نکلتے ہیں اور ان احساسات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پہلے مرحلے سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نشہ آور ہوس۔ یہ ایک بہت شدید، بہت طاقتور کشش ہوتی ہے، لیکن کیا یہ گہری بھی ہے یا صرف اوپر اوپر کی بات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کی زبان میں اس کیفیت کو لمرنس کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ نا ایک جنون کی سی حالت ہے۔ اس میں اصل مقصد جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا، بلکہ ایک انعام کی تلاش ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا، یہ ان کا کمال ہے جو ایک شدید جوش پیدا کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اکثر محبت کا دھوکہ دیتا ہے۔ اچھا، اس سٹیج کی کچھ صاف صاف نشانیاں ہیں، جیسے یہ رشتہ ایک نشے کی طرح لگتا ہے، ساری توجہ جسمانی کشش پر ہوتی ہے، اور اگر میسج کا جواب ذرا دیر سے آئے نا تو ایک دم گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ شدید احساسات کی علامت ہے، کسی گہرے تعلق کی نہیں۔ تو اس شدت سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے، رفتار تھوڑی کم کریں۔ اگلی بار فلرٹ کرنے کے بجائے رک کر کوئی گہرا سوال پوچھیں۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا دل واقعی خود کو محفوظ محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، اسے کہتے ہیں سچویشن شپ۔ یہ رشتوں کی دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں سب کچھ بڑا مبہم اور الجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نا ایک طرح کا جذباتی خلا ہے، مطلب ایک دوسرے کی پرواہ بھی ہے، تھوڑی بہت قربت بھی ہے، لیکن رشتے کا کوئی نام نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کبھی پہنچ نہیں پاتے۔ اس سٹیج کی نشانیاں کیا ہیں؟ بڑا ملا جلا سا حساب ہوتا ہے، رشتہ نا بڑا غیر مستحکم سا لگتا ہے، باتیں بس گھوم پھر کر ملنے جلنے اور میمز شیئر کرنے تک رہتی ہیں، اور اگر ساتھ میں خاموشی ہو جائے نا تو وہ بڑی بورنگ لگتی ہے۔ سب سے بڑا ڈر کہ کہیں اگلا بندہ گھوسٹ نہ کر دے، مطلب غائب ہی نہ ہو جائے۔ یہاں خود سے ایک بہت اہم سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس رشتے میں جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا یہ پھر بھی مکمل لگے گا؟ یہ سوال رشتے کی جذباتی حقیقت کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تعلقات سطحی کشش سے آگے نکل کر ایک گہری قربت اور حقیقی محبت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اسے ہمدردانہ محبت کہتے ہیں۔ اس میں اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سچی پرواہ ہوتی ہے اور قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ابھی بڑھ رہی ہے، شاید پرفیکٹ نہیں، لیکن اس کی بنیاد سچی اور حقیقی ہوتی ہے۔ اس مرحلے کی علامات بہت پیاری ہیں۔ رشتے میں ایک گرم جوشی ہوتی ہے، آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے کا دن کیسا گزرا، ساتھ میں خاموشی بھی پرسکون لگتی ہے، اور اب بات چیت میں صرف ہنسی مذاق نہیں بلکہ جذبات، ڈر اور مستقبل کے منصوبے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، قربت کو مزید بڑھانے کے لیے نا اپنے ماضی کی کوئی ایسی بات شیئر کریں جو پہلے کبھی کسی سے نہ کی ہو، پھر دیکھیں کہ وہ اس بات کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہت گہرا طریقہ ہے۔ اور آخرکار ہم پہنچتے ہیں چوتھے اور آخری مرحلے پر، محفوظ اور متوازن محبت۔ یہ استحکام، حفاظت اور ایک دوسرے کو دل سے چننے کا نام ہے۔ اسے کامل محبت کہا جا سکتا ہے، مطلب اس میں قربت بھی ہے، جذبہ بھی ہے اور ساتھ رہنے کا عزم بھی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ قسمت سے نہیں ملتی، بلکہ اسے ہر روز محنت سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ محفوظ محبت کی پہچان کیا ہے؟ ایک ایسا سکون جو روح تک اتر جائے، گہرا بھروسہ ہو، اور یہ احساس کہ کوئی ہے جو آپ کو واقعی سچ میں سمجھتا ہے۔ یہاں پر بے چینی اور ڈر ختم ہو جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔
اب اس محبت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ باقاعدگی سے ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ ہم واقعی کیسا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد کریں، لیکن ساتھ ساتھ آرام اور سکون کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اچھا، تو یہ رہا ان چاروں سٹیجز کا ایک خلاصہ ایک ساتھ۔ ذرا دیکھیں کہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک نشے جیسے احساس سے، اور پہنچتا کہاں ہے؟ روح کے سکون تک۔ اور خوف کو دیکھیں، پہلے ڈر ہوتا ہے کہ اس پاک ختم نہ ہو جائے، اور آخر میں ڈر ہوتا ہے کہ اپنا شخص ہی نہ کھو جائے۔ یہ تبدیلی ہی تو ساری کہانی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مراحل کوئی فیصلہ سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک آئینے کی طرح ہیں۔ یہ خود کو اور اپنے تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، تو یہ 4 مرحلے کسی امتحان میں پاس یا فیل ہونے جیسا نہیں ہے۔ یہ خود سے کچھ سوال کرنے کا، خود کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ ان سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں واقعی چاہیے کیا۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اس وقت آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا آپ کو واضحیت چاہیے، قربت چاہیے، یا پھر کنٹرول؟ اس کا جو بھی جواب ہوگا نا، وہی آپ کو آپ کے صحیح راستے کی طرف لے جائے گا۔